السلام علیکم ویورز، یقیناً آپ سب خیریت سے ہوں گے، بخیر و عافیت رہیں، دعائیں ہیں ہماری آپ سب کے ساتھ۔ لاسٹ لیکچر یعنی کہ ہمارا جو فرسٹ لیکچر تھا اس میں ہم نے نفسیات کا تعارف پڑھا۔ نفسیات کو سب سے پہلے روح کا علم کہا گیا، پھر اس کو ذہن کا علم کہا گیا، پھر اس کو شعور اور پھر اس کو کردار کا علم کہا گیا۔ ان سب میں مختلف ادوار میں یہ چیزیں متعارف ہوئیں اور ان کے اوپر اعتراضات بھی ہوئے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے نفسیات کی جامع تعریف کب اور کس نے متعارف کروائی۔ اس سب سے پہلے آپ چینل کو شیئر اور سبسکرائب اور لائک ضرور کر دیں تاکہ آپ ہمارے اس نالج سے مستفید ہو سکیں۔ تھینک یو۔ اچھا جی، آج ہم پڑھیں گے نفسیات کی جامع تعریف، ٹھیک ہے، سائیکالوجی ایز اے سائنس آف بیہیویئر اینڈ مینٹل پروسیس۔ اس کو کیوں کہا گیا اور کیسے کہا گیا، یہ جامع تعریف کیسے بنی۔ ایف ایل روش نے سب سے پہلے اس کی تعریف کی کہ یہ ایک عضوے کے کردار کا علم ہے۔ عضوے میں یعنی کہ ایک انڈیویجول کو ہم لیتے ہیں، انڈیویجول یعنی کہ اس میں جانور بھی آ جاتا ہے اور انسان بھی آ جاتا ہے۔ انسان اور جانور تقریباً سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو ایک طرف رکھ کے ان کا جو بھی سسٹم ہے ان کے جسم کا وہ انسانوں سے کافی زیادہ ملتا جلتا ہے۔ اس کو عضوے کے کردار یعنی کہ عضوے کے کردار میں حدودی نظام اور عضلاتی نظام بھی آ جاتا ہے، کیونکہ ہم پورا ایک انڈیویجول رہ رہے ہیں۔ انڈیویجول کے فکری ہجان بھی ہمارے اس عضوے کے کردار میں آ جاتے ہیں، یعنی کہ کس حدود کے تحت کون سا کام کیا جا رہا ہے، کون سا عضو اس وقت کام کر رہا ہے اور کیسے کر رہا ہے۔ یعنی کہ جب آپ کو بھوک لگتی ہے تو آپ کے مائنڈ کو یا آپ کو خود کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ اس ٹائم مجھے بھوک لگ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے حدود یعنی کہ ہمارے نظام انہضام کا جو سسٹم ہے اس تک وہ جو بات ہے وہ ہمارے دماغ تک کیسے پہنچتی ہے اور اس کے دوران ہم کیا حرکات و سکنات کرتے ہیں، اس کا ہم معروضی مشاہدہ کر سکتے تھے۔ یعنی کہ ظاہر سی بات ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، جو نفسیات ہے وہ سائنس ہونے کا دعویٰ کرتی ہے اور سائنس ہمیشہ کس چیز کو مانتی ہے، جس چیز کی ہم پیمائش کر سکتے ہیں، اس کو ہم میئر کر سکتے ہیں، سین اینڈ ٹچ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہم حرکات و سکنات تو دیکھ سکتے ہیں، یعنی کہ ہم اس کا معروضی مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی فکری اور ہجان رد عمل، فکری اور ہجان رد عمل میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کہیں پہ خوف و ہراس کی حالت ہے، آپ کے دماغ کو کیسے پتہ چل کے کہ آپ نے یہاں سے بھاگ جانا ہے اور اپنے آپ کو ایک محفوظ مقام پہ لے کے چلے جانا ہے۔ تو جب یہ ساری تعریف ہوئی اور یہ کہا گیا کہ یہ عضوے کے کردار کا علم ہے، لیکن پھر بھی یہ بہت زیادہ محدود ہو جاتی تھی کہ اگر صرف ہم کردار کا علم کریں تو پھر ہم حدود، عضلات، فکری اور ہجان کو ہم پھر مائنس کر رہے ہیں، جو کہ ایک ناقابل قبول چیز تھی۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے مائرز بھی ایک ماہر نفسیات تھے۔ انہوں نے کہا کہ 1920 اور 1960 کے دوران کردار کی علم کی تعریف کردار کے مشاہدے کے مطابق ہو گیا، اب سائیکالوجی کو آگے جانا چاہیے، ان کے نفسیات صرف کردار کا علم نہیں ہے، یہاں پہ اس کو ہمیں محدود نہیں کرنا چاہیے۔ اب نفسیات چونکہ عضوے کے کردار کا علم ہے، اس عضوے میں انسان اور جانور دونوں آ جاتے ہیں۔ ہم انسانوں پہ بہت زیادہ تجربات نہیں کر سکتے، تجربات اس لیے بھی نہیں کیے جا سکتے کہ ظاہر سی بات ہے کسی کا پیارا اس سے بچھڑ جائے، بہت زیادہ سخت ضابطوں کے تحت رکھا جاتا ہے جب تجربات کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ ہم یقیناً آپ کو ان تجربات سے ضرور مستفید کریں گے، یہ کب اور کیسے کون سے تجربات کیے کہ جو سخت ضابطوں کے تحت ہے، جہاں پہ انسانوں کو رکھنا ممکن نہیں تھا تو وہاں پہ ہم نے کس کو رکھا، جانوروں کو۔ تو اسی لیے نفسیاتوں کے شروع میں تو اس کو ابتدا میں تو اس کو انسان کے لیے ہی اس کو جو ہے بنایا گیا، لیکن پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، جانور بھی تو انڈیویجول ہے نا، ان کا بھی تو حرکات و سکنات ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے پھر جانوروں کو بھی اس اصطلاح میں شامل کیا، نفسیات میں شامل کیا، یعنی کہ نفسیات دونوں انسان اور جانوروں دونوں پہ جو ہے وہ اپلائی ہوتی ہے، اور جانوروں کے کردار کو سخت ضابطوں کے تحت رکھ کر ان پر تجربات کیے گئے۔ وہاں پہ ہم انسانوں کو نہیں رکھ سکتے تھے، کیونکہ انسان اتنی زیادہ سختیاں برداشت نہیں کر سکتا جتنا کہ جانور کر سکتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد پھر جب ہم نے دیکھا کہ ان کا کردار، انسان اور جانوروں کو کردار، اور پھر ہم اس کا مشاہدہ اور پیمائش کر رہے ہیں، پیمائش کس بیس پہ کر رہے ہیں، کیا چیزیں ہیں اور مشاہدہ ہم کیسے کر رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ایک بہت زیادہ جو ہے اس طرح، یعنی کہ یہ جو مشاہدہ اور پیمائش ہے یہ کیوں، مطلب جب ہم ان کا مشاہدہ، جب ہم کردار کا مشاہدہ کرنے لگے اور اس کی پیمائش کرنے لگے، تب یہ بات سب کے ذہنوں میں آئی اور یہ بات ٹریگر کر رہی تھی کہ جب سائیکالوجی کو ہم کردار کا علم کہتے ہیں تو یہ کردار کیسے بن رہا ہے،
اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد اس پر یہ بھی اعتراض کیا گیا کہ اگر ہم اس کو صرف کردار کا علم کہتے ہیں تو یہ بہت زیادہ لمیٹیشن ہو جاتی ہے سائیکالوجی کی، جبکہ سائیکالوجی اتنی لمیٹیشن ہے نہیں اس کی۔ اچھا جی، اب آ جاتے ہیں ہمارے پاس جوش آرٹزیرو، جنہوں نے نفسیات کی جامع تعریف متعارف کروائی۔ انہوں نے کہا کہ نفسیات کردار اور ذہنی اعمال کا علم ہے، ٹھیک ہے۔ اب کردار جو ہے وہ سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے، ذہنی اعمال آپ کے پوشیدہ ہوتے ہیں، آپ کے پرائیویٹ ہوتے ہیں، اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا۔ تو ایسے ہی جب ذہنی اعمال کی بات کرتے ہیں تو ذہن کے اندر ایک کون کون سی چیزیں آ رہی ہیں، کیسے آ رہی ہیں، احساسات، تفکر، سوچ، اس کی تھنکنگ، وہ سب چیزیں جو ہیں ہر انسان کی مختلف ہوتی ہیں۔ کبھی بھی ایک انسان دوسرے انسان سے سملر نہیں ہو سکتا۔ وہاں بہت کم ہوتا ہے ایسا کہ انسان کی کوئی نہ کوئی ایک بات جو ہے وہ میچ کر جاتی ہے یا کردار میچ کر جاتا ہے، لیکن بہت زیادہ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری سوچ اور دوسرے انسان کی سوچ مختلف ہوتی ہے۔ تو ان سب کی پیمائش کی گئی، اس کے لیے مختلف ٹیسٹ متعارف کروائے گئے اور اس کے اوپر ریسرچز کی گئیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کو نیکسٹ لیکچر میں بتائیں گے کہ سائیکالوجی ریسرچز کیسے کرتی ہے۔ یقیناً آپ کو لیکچر آج کا پسند آیا ہوگا اور آپ نے اس سے کچھ فائدہ بھی حاصل کیا ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔